الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی تیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جوی کو السلام علیکم۔ میزبان مکرم محتمم جامع حاضہ حضرت مولانا قاری محمد اشرف علی زاہد دامت فیوزہم، ان کے اور مولانا محمد عثمان غنی صاحب جو مسلسل رابطے میں رہے، ان کے حکم پر میں اس وقت ملتان سے سفر کر کے آپ کے یہاں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد ہے اور آپ حضرات بھی ٹھنڈے موسم میں اپنے ایمان کی حرارت کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ برآمدے میں تشریف فرما ہیں، یہ میرے ساتھی ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں۔
ہلکی ہلکی جو گفتگو کی آوازیں آ رہی ہیں وہ تھمتی ہیں تو میں اپنی معروضات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نقیب محفل حضرت مولانا قاری محمد یامین صاحب، انہوں نے بہت عزتوں سے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ ایسی جب بھی کوئی صورت بنے تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی بھرپور توجہ چاہتے ہوئے قرآن مجید کا طالب علم ہوں اور قرآن کی گھٹی گھر سے ملی ہے۔ میں اسی آیے مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی، اسی میں سے ایمان کے ایک دو موتی میں آپ کے دامن میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دائیں پہلو میں جناب سلیمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ معلم ہیں۔ ایک معلم اگر سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے چھٹی کلاس کے طلباء، تو نویں والے بھلے سے توجہ نہ دیں کوئی حرج نہیں، 10ویں والے توجہ نہ کرے، ان صاحبان کو کہیں تھوڑی سی شفقت فرمائیے۔ سکول کا پرنسپل سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے چھٹی کلاس والوں، تو 9ویں والے توجہ نہ بھی دیں تو کوئی حرج۔ اگر چھٹی کلاس سمجھ نہیں آئی تو آپ کے وزیر تعلیم کی زبان میں کہتا ہوں 6ویں کلاس والوں، جا کے رہنا جاگا۔ 8ویں والے بھلے سے بات نہ سنے کوئی حرج نہیں۔ اس وقت بازار میں راہگیر بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، گاہک بھی ہیں، لیکن میں اگر چوک میں کھڑے ہو کر کہوں اے دکانداروں، تو مسافر بھلے سے میری بات نہ سنے کوئی حرج نہیں۔ میں نے مسافروں کو مخاطب ہی نہیں کیا، میں نے گاہکوں کو مخاطب ہی نہیں کیا، میں نے راہگیروں کو مخاطب ہی نہیں کیا۔ میں نے جب کہا اے دکانداروں تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب فقط تاجر ہیں۔ پرنسپل اور معلم اگر میدان میں گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر کہے چھٹی کلاس والوں، تو بات واضح ہے کہ مخاطب فقط چھٹی کلاس والے ہیں۔ بیرا والو غیور سنیو، ہر ایرا غیرا نتھو خیرا سینے کا پھیڑا مخاطب ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کچھ ثبوت دیجئے گا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ہر ایک مخاطب نہیں، جو ایمان والے ہیں میں رب ان سے بات کرنے چلا ہوں۔ دوستو توجہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ میں اپنے ذوق میں معنی کروں تو اللہ فرما رہے ہیں دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ دے یا یک رنگ ہو جا، یک رنگ ہو جا۔ مسلم لیگ کی جماعت میں رکنیت حاصل کرنے والا جا بیٹھے پی پی کے جلسے میں، اگلے دنوں پریس کانفرنس آ جائے گی اے ساڈا کچھ نہیں لگدا۔
ایویں نہیں کرنا میرے نال کچھ چلو میں تاکہ گل کراں. پیپلز پارٹی کی رکنیت حاصل کرنے والا جا بیٹھے پی ٹی آئی کے جلسے میں، ان کی پریس کانفرنس آ جائے گی، یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور تو اور جمعیت کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے، یہ چار چہرے پہچان لو، ساڈے کچھ نہیں لگتے. تو میری باتیں سمجھ آ رہی بولی آ رہی؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. اور اگر پورا کا پورا کوئی نہیں آتا دامن اسلام میں، تو میری مثال ابتدا میں عرض کر رہا ہوں، اس میں سے میرا صرف ایک جملہ ہوگا اور اسے گفتگو کے آخر میں آپ کے ساتھ اسے ملا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ نے فرمایا میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. ملائکہ کو کہا. میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو. اب رات کے 11:15 ہیں، زیادہ منطقی گفتگو نہیں میں کروں گا انشاءاللہ، میں خیال کروں گا، لیکن توجہ، میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. ملائکہ کو حکم دیا، ملائکہ مان گئے، تمام ملائکہ مان گئے. میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں. ملائکہ کو حکم دیا، تمام ملائکہ. جو اکڑا اسے تو کہا ہی نہیں تھا، وہ تو ناری ہے، حکم دیا تھا نوریوں کو، وہ مان گئے. اکڑا وہ جسے کہا ہی نہیں. اہل ذوق کے لیے ابتدا میں جملہ عرض کر رہا ہوں، ابھی اس موضوع پہ میں آؤں گا نہیں، لیکن توجہ. حکم دیا رب نے، میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. جنہیں حکم دیا وہ مان گئے، اکڑا وہ جسے کہا ہی نہیں. رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کے پیچھے سجدہ کرو. جاگو جاگو، تھوڑا سا سنیو، جاگو جاگو. اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. جاگ رہے ہو؟ اس کو سجدہ کرو. ملائکہ کو کہا، ملائکہ مان گئے. اکڑا وہ جسے کہا ہی. یہ کالک اس نے خامخواہ میں ملنی تھی اپنے چہرے پر. رسول اللہ نے صحابہ کو کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو. سارے صحابہ مان گئے، اسے تو کہا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، ایک دفعہ ذرا مسکرا کے بولو، میں بات آگے لیے چاہتا. اسے تو کہا ہی نہیں. اچھا، وہ جو اکڑا، صاحبان توجہ ہے، وہ جو میں پریس کانفرنس بتانے چلا ہوں، رب کی پریس کانفرنس کیسے آتی. وہ جو اکڑا تو پریس کانفرنس میرے رب کی آ گئی. فخرج منہا فإنک رجیم، گیٹ آؤٹ، نکل جا. فخرج. کیوں؟ اسلام کا بات یہ ہے مانا کہ سر تسلیم غم ہے. جو مزاج یار میں آئے، اگر دعویٰ ہے مومن ہونے کا، دعویٰ ہے اسلام میں آنے کا، تو پھر وہ ماننا ہوگا جو میرا رب کہتا ہے، اور وہ ماننا ہوگا جو رب کا محبوب پیغمبر کہتا ہے. اس کے لیے جب رب کہے گا اس کو سجدہ کر، تو ماننے والے دامن میں رہیں گے، اور جب رسول اللہ فرمائیں گے اس کے پیچھے سجدہ کرو، تو فقط ماننے والے دامن اسلام میں رہیں گے. مصطفیٰ کے ہم سفر
مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ میں تمہید زیادہ لمبی لے کے نہیں جاؤں گا، جو مجھے نئے سننے والے ہیں نا وہ تو تھوڑے سے پریشانی رہیں گے۔ توجہ، میں تمہید زیادہ لمبی لے کے نہیں جاؤں گا، میں تمہید سے بڑی جلدی نکل رہا ہوں، اور میرا ایک جملہ سن لیجئے، ممکن ہے وہ تمہید کے زمرے میں ہی آ رہا ہو۔ اچھا، یہ مسجد ہے، یہ داخلی دروازے ہے، یہ مسجد کا حال ہے، یہ داخلی دروازہ ہے، اس سے میں بھی داخل ہوا، آپ بھی داخل ہوا۔ اسلام کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ توجہ، داخلی دروازہ کیا ہے صاحبان؟ توجہ، آپ بچے کو پڑھاتے ہیں کہ بیٹا پڑھو اشہد اللہ الہ، بولیے میرے ساتھ، الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا۔ دو گواہیاں، کیا ہے؟ دو گواہیاں۔ گواہ کسی کہتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی کچہری میں مسئلہ بن جائے، مقدمہ ہو جائے، میں تو خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں لیکن کوئی وکیل بیٹھا ہوا تو وہ ناراض ہو جائے گا، مقدمہ بن جائے، جج کہے اگلی پیشی پہ گواہ لانا، بندہ چوڑا ہو جائے، یہ بھی کوئی کام ہے؟ میرے بڑے گواہ ہیں، بہت گواہ ہیں، میں لے آؤں گا، چائے کی پیالی پہ میرے گواہ موجود ہیں، دسترخوان پہ میرے گواہ موجود ہیں، تاش کے پتوں پہ میرے گواہ موجود ہیں، کرکٹ کے میچ پہ میرے گواہ موجود ہیں، میں لے آؤں گا۔ آئے دوستوں کے بعد کیا بنا؟ آج بننا کیا تھا؟ جج نے کہا اگلی پیشی پہ گواہ لے کے آنا، اور میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تم گواہ ہو نا، جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں؟ ہاں ہم جانتے ہیں سچا ہے تو، چلنا ہے نا؟ وہ کہیں ہم یہاں تو گواہ ہیں، عدالت میں نہیں جاتے، ایمانداری سے بتاؤ انہیں سجن کہو گے؟ جی سجن کہو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ضرورت تھی گواہی کی وہاں سے منکر ہو گیا۔ صاحبان توجہ، جہاں ضرورت تھی گواہی کی وہاں سے منکر ہو گیا۔ مسجد میں بیٹھ کر رب کی توحید کا اعلان کرنا گواہی ہے، مسجد میں ختم نبوت کا اعلان کرنا گواہی ہے، لیکن فاضل دیوبند کا بیٹا تیرے دروازے پہ دستک دے کے بات عقیدے اور ایمان کی رکھ رہا ہے کہ جہاں عقیدہ توحید پہ حرف آئے وہاں اس کی توحید کا پرچار کر، گواہی سے کہتے ہیں۔ جہاں ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے وہاں ختم نبوت کا تحفظ کر، گواہی سے کہتے ہیں۔ جہاں کوئی عظمت صحابہ پہ پھونکے وہاں صحابہ کا غلام بن، گواہی سے کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ، میں دو تین جملے عرض کروں گا، زیادہ وقت نہیں ہے۔ حاتم طائی کا نواسا دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسا حسین آ کر بیٹھ گیا۔ بولیے گا، تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ۔ ادھر حاتم طائی کا نواسا آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسا حسین آ کر بیٹھ گیا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسے سخی تھا، میرے نانا کا اتنا بڑا محل تھا، اس محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، اس دروازے سے آ کر لے لینا، اس دروازے سے آ کر لے لینا، اس دروازے سے آ کر لے لینا۔ میرے نانا نے 8 دروازے قوم کو بتا رکھے تھے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر گواہی کی ضرورت پڑی تو حسینیوں توجہ کرنا، وہ چپ ہوا تو اب حسین بولا۔ اب حسین بولا۔ حسین کہتے ہیں تیرے نانا نے
اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ بتا رکھا۔ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا اس دروازے سے آ جانا، یہ بند ہوا تو اس دروازے سے آ جانا، یہ بند ہوا تو اس گویا بتا دیا تھا یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ والا بھی سو سکتا ہے، کبھی یہ والا بھی غیر حاضر ہو سکتا ہے۔ اور میرے نانا نے جو دروازہ بتا رکھا تھا ساتھ بتا دیا تھا، دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، جب ہے آ جہاں ہے آ، اس کے در پر آ کر جبین نیاز جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام۔ تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ توجہ ہے، اس عقیدے میں لچک آئے تو پھر دامن اسلام میں نہیں رہ سکتے۔ او پھر آلے ہو خوش ہو وہ تواڈی مرضی، ناراض ہو وہ تواڈی مرضی۔ سواد تے ادوں آئے گا جدوں تبلیغی جماعت والے بھی بولن گے۔ میری بڑی اتنی بھی نظر کمزور نہیں ہوئی۔ عقیدہ توحید میں لچک آئے تو ایمان نہیں بچتا۔ نعرہ گفتگو کے مطابق ہو تو لطف آئے گا، مجھے بھی یاد ہوگا۔ عقیدہ توحید میں لچک آئے تو ایمان، ختم نبوت کے عقیدے میں لچک آئے تو ایمان، اور جہاں کوئی ڈاکہ مارے تو وہاں تحفظ کے لیے کھڑا ہو، یہ ہے ایمان۔ بولیے 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 بولیے، یہ ہے میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، سارے بولو گے میرے آقا کے بعد کوئی نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہی ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پر ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھرا جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، جناب قاضی مطیع اللہ، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دلائل تو کئی ذہن میں آئے جا رہے ہیں، بس ایک ہی دے کر بات آگے لیے چلتا ہوں۔ پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، عرفات کا میدان ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ فرماتے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، ہائے ہائے مجھے بیٹھے ہوئے تو ہو آپ یہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ قاضی سنیں گے تیری بات ساری رات، لیکن مجھے پتہ چلے نا جو میں لفظ بول رہا ہوں وہ آپ تک منتقل ہو رہے ہیں۔
الیوم اکملت لکم دینکم. تسی کوئی کام کرو نا تے او سونا جا کام ہو جائے تے کسی نو کہو میں اے کام کیتا ہے کہ پورا ہو گیا نا, ہاں پورا ہو گیا, انہوں کہندے نے مکمل. انہوں کی کہندے مکمل. تے جے اوہی کام ایہو جہا کرو اتنے خوبصورت انداز وچ تے کسی نو بلا کے کہو بھی یار میں دیکھنا کتنا سونا کام کیتا ہے تے او کہے یار اخیری کر دیتی ہے, انہوں کہندے نے کامل. انہوں کی کہندے تے جے ایہو جہا رنگ بھرو کسی نو بلا کے کہو بھی یار دیکھ میں کیہو جہا کام کیتا ہے تے او دنج انگلی دے لوے بھی میرے کولو کی پوچھدا ہے کیڑی شے پیچھے چھڈی آ تے انہوں کہندے نے اکمل. ہن میرے ال تکو ذرا, مکمل کامل. میں کلاس تے نہیں لائی لیکن انشاءاللہ تواڈے ذہن وچ بیٹھ جائے گی بات. مکمل اور بڑے بڑے جملے وچ کھل جان گے انشاءاللہ. مکمل کامل اکمل. اے جننے حضرات تشریف لے آئے نے جتھوں جتھوں آئے نے میرے اپنے نے یا اپنے نے, بڑی توجہ نال سنیو, بڑی توجہ نال توجہ. مکمل کامل اکمل انہوں کہندے نے. سٹیج آ جاؤ, بات کر لیں گے. پیکج لمبے آج کل مہینے کے پیکج لگتے ہیں. اکمل انہوں کہندے نے. توجہ صاحبان توجہ. حضرت عثمان صاحب اکمل انہوں کہندے نے. مزہ تے ادو ہے نا کہ جدوں تہاڈا دل دھڑکے بہت بات پہنچ جائے تے پھر او اپنی بات تسی میرے تک بھی پہنچا دیو. اکمل انہوں کہندے نے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے. اکمل انہوں کہندے نے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ او دے وچ کوئی شے پائی جا سکے. اللہ فرماندے نے سونیا الیوم اکملت لکم دینکم, میں تیرا دین مکمل نہیں کامل نہیں اکمل بنا دیتا ہے. ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو, ادھے وچ نہ کوئی شے پا سکدے ہو. کلمہ محبوب دا کلمہ اکمل ہے, نہ ادھے وچوں کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ اس کلمے وچ کوئی شے پا سکدے ہو. محبوب دی آزان اکمل ہے, نہ اودے وچوں کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ اودے وچ کوئی شے پا سکدے ہو. شریعت اکمل ہے, نہ کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو. اسلام اکمل ہے, نہ کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو. میرے محبوب دی جماعت پیغمبر جماعت صحابہ اکمل ہے, نہ کسی ایک صحابی نو وچوں کٹ سکدے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکدے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. نہ کسی ایک نو وچوں تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب دین اکمل ہے. اے میرے سامنے ٹھنڈے ٹھنڈے برف وچ لگے نے بندے کدی بولن تے میں جملہ کرج کراں. نہ دے وچوں کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ دے وچ کوئی شے, بولو ذرا بولو میرے نال, نہ کسی ایک نو وی وچوں کڈ سکدے ہو تے جیڑا وچ نہیں نہ انہوں وچ لیا سکدے ہو اس جماعت وچ. کیوں؟ اے اکمل ہے. اچھا میں بہت ساری باتیں آپ کے اس توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ میرے ذہن سے آؤٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور بڑا مسئلہ بن جائے گا. میں نے عرض کیا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. اسلام ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اسلام ہے دین. کیا ہے؟ دین. اور وہ ہے کس کا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا, ان الدین عند اللہ الاسلام.
دین کس کا؟ اللہ کا. اللہ نے دیا محبوب کو. توجہ, اللہ نے کسے دیا؟ محبوب کو. اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اللہ تو مکی اور مدنی نہیں نا, کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. لیکن سنیو توجہ, اس آئے مبارکہ میں اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے محبوب تیرا نہیں, اللہ فرماتے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم. اجرے تیرے سامنے صحابہ کھلوتے نے نا, سونیا انہاں نو کہے دین تیرا ہے. بات عجیب آ گئی ہے اور میرے خیال میں عجیب ہی آ گئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, اس میں 4 کم ہیں اس آئے مبارکہ میں. اب میں کس کس کو کھولوں گا, بات لمبی ہو جائے گی. سونیا تیرے سامنے نے انہاں نو کہ اے دین تہاڈا ہے, اے دین تے جنہ دا دین ہے او دین وچ نہیں. اے نال والے نو داد نہیں دینی, مینوں دینی ہے. بولو 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 بولو. دین ہے او دین وچ نہیں, جے او دین وچ نہیں تے پھر دین وچ ہے ہی کوئی نہیں. ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا, سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حکمدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دے کی شار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, مقام صحابہ, نعرہ تکبیر. سارے توجہ میرے والے جی, بھرپور توجہ ہے. اس جماعت پیغمبر دے سردار نو کہندے نے ابو بکر. سبحان اللہ. ذرا مسکرا کے کہو نا, میں جملہ عرض کروں. تبدیلی دے دور وچ مسکراہٹ ہے تے مشکل, پر کوشش کرو, کوشش کرو, کوشش کرو جی. اے تسی بھی اسی جلسے وچ یا اتے کو وکھرے خطیب لگے ہیں؟ دوستو توجہ, میری تھکاوٹ دا احساس کرو. جماعت پیغمبر دے سردار نو کہندے نے ابو بکر. سانو حکم ہے میں تسی اسلام وچ آؤ تے ابو بکر دے بارے کوئی کہے میں بھی تحقیق کروں گا. تیری کی حیثیت ہے؟ تو کس باغ دی مولی ہے؟ تو ابو بکر دے بارے گل کریں گے, میں ابو بکر دے بارے تحقیق کراں گا. حضرت انس راوی نے پیارے آقا جناب حضرت علی کے ساتھ کھڑے. حضرت علی کس کے ساتھ؟ مولا علی کے ساتھ کھڑے. اچانک سے پیارے آقا فرماتے ہیں علی سن. جی یا رسول اللہ. حضرت علی متوجہ ہوئے. اب یہ بات سنانے سے پہلے میں آپ کے ایک گوش گزار ایک اور جملہ عرض کر دوں, پھر یہ تب بات آپ کو سمجھ آئے گی. ایک جگہ پہ میں نے گفتگو کی تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے آپ نے ایک دفعہ کہا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے ابو بکر سے محبت ہے. میں نے کہا میں نے کہا. پھر آپ نے کہا کہ پیارے آقا کا فرمان ہے مجھے عائشہ سے محبت ہے. میں نے کہا میں نے یہ بھی کہا. وہ کہتا ہے ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ مجھے حسین سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی میں نے کہا. میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ سنتے ہیں آدھی باتیں اور پھر کہتے ہیں پتنی مولویاں دی کیڑی گل سچی ہے. تے میں کنی
منتا کر کے تے زبردستی توجہ لے لے کے تے یار میسج پھر کر لی پہلے میری سن لے. ہاں انہیں وہ اتھی ہے انہیں کدھر جانا ہے. توجہ میں ادھر بات کر رہا ہوں ادھر. میں نے کہا بالکل یہ بھی میں نے کہا یہ بھی کہا. پیارے آقا سے جب پوچھا گیا نا بات سنیے پیارے آقا سے جب پوچھا گیا کہ بندوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے فرمایا ابو بکر سے. پھر پوچھا گیا ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے فرمایا عائشہ سے. اس لیے یہ بھی بات ٹھیک ہے. پھر پوچھا گیا بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے فرمایا فاطمہ سے. بچوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے فرمایا حسین سے. اس لیے ہمارے پاس بات ہوتی ہے ادھوری. آپ نے تو کہا کہ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ حسین جنت کا سردار ہے. میں نے کہا اور پھر آپ نے کہا کہ فاطمہ جنت کی سردار ہے. میں نے کہا یہ بھی کہا. پیارے آقا نے فرمایا کہ نوجوانان جنت کا سردار ہے حسین. وہ مجھے کہتا ہے جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے. جنت میں تو میں نے کہا یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. اور حضرت یوسف کا حسن ملے گا سب کو. اس سے سبحان اللہ نہیں کہی تھے اگلے جملے تھے کہنے کے لازمی 70 حوریں ملیں گے. بڑے خوش ہوئے تھے اتنے ایک نہیں سنبھالی جاتی. ہاں اچھا یاد رکھو اے بھی ملے گی. اے اتنے آلی اے ہن مٹھے ہوئے. صاحب توجہ ہے اے آلی بھی ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں ہی کہی ہے صرف. صاحبان توجہ. کہا جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے. میں نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے. پیارے آقا کا فرمان ہے نوجوانان جنت کا سردار ہے حسین. جو جوانی کے عالم میں دنیا چھوڑے گا دنیا سے رخصت ہوگا جسے جوانی کے عالم میں موت آئے گی اور وہ جنتی ہوا تو ان کا سردار ہوگا حسن و حسین. اب جملہ میرا سنیے جو میں سنانے چلا ہوں. اب توجہ ہے سب کی. پیارے آقا کھڑے ہیں ساتھ جناب مولا علی کھڑے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ علی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں. ایویں ایویں سر منو نہیں چاہیے. میں گفتگو کر ہی نہیں سکتا گا. میرے کو تقریر نہیں ہوتی. دیکھو ایویں ایویں جھوم رہے ہو گئے. بولو گے تھوڑا جو میرے نام علی علی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں. جی یا رسول اللہ دکھائیے. پیارے آقا نے یوں چہرہ اٹھایا تو حضرت علی فرماتے ہیں حضرت انس راوی ہیں اس جانب سے جناب ابو بکر و عمر آ رہے تھے. جناب ابو بکر و عمر آ رہے. پیارے آقا نے یوں انگلی کھڑی کی. پیارے آقا نے یوں فرمایا علی یہ دونوں ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار. جنت کے. اگلی بات سنانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیے. پیارے آقا جب بھی جناب ابو بکر کا تذکرہ فرماتے شہادت کی انگلی کھڑی کرتے. حضرت عمر کا تذکرہ فرماتے درمیان والی انگلی کھڑی کرتے. دونوں کا تذکرہ فرماتے تو یوں کرتے. میرے دنیا تو ٹر دان تو بعد جنی تسی سبحان اللہ کہنی ہے نا اس تو چوتھا حصہ ہون کہہ دیو. جب ابو بکر کا تذکرہ فرماتے تو شہادت کی انگلی کھڑی. عمر کا تذکرہ فرماتے تو درمیان والی. دونوں کا تذکرہ فرماتے تو یوں کرتے. اب سوال یہ ہے کہ یہ والی انگلی چھوٹی ہے یہ والی انگلی بڑی ہے. ابو بکر کا تذکرہ فرماتے تو یہ کھڑی کرتے. عمر کا تذکرہ کرتے تو یہ کھڑی کرتے. دونوں کی بات ہوتی تو یوں کرتے. بیرا والو چپ رہو تو ہڈی مرضی بولو تو ہڈی مرضی. قاضی اپنی محنت تو ہڈے سامنے رکھ دے. یہ چھوٹی انگلی تیری اور میری چھوٹی ہے شہادت والی. سیرت کی کتابیں اٹھائیے
یہ انگلی ابو بکر کے لیے کھڑی کرنی تھی، پیارے آقا کے دستے مبارک پر رب نے شہادت کی انگلی پورے ہاتھوں کی انگلیوں سے بڑی بنا دی۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ فرمایا یہ ہیں ابو بکر و عمر، جنت کے بزرگوں کے سردار۔ پیارے آقا مسکرائے، توجہ میری جانب، توجہ میری جانب، توجہ میری جانب۔ پیارے آقا مسکرائے، مسکرائے۔ ابو بکر نے دیکھا، مسکرائے۔ جناب عمر نے دیکھا، مسکرائے۔ اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ ملال آ گیا، پیارے آقا غصے میں آ گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ ابو بکر پریشان ہو گئے، لیکن قدم اٹھائے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، پہنچے، سلام کیا، یا رسول اللہ آپ ہم دونوں کو دیکھ کر پہلے مسکرائے پھر رنجیدہ ہو گئے، کیا ماجرا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تمہیں دیکھا تو خوش ہوا، جب تم دونوں کو دیکھا تو میں خوش ہوا، لیکن ساتھ ہی کچھ فاصلے پر میں نے ایک شیطان دیکھا جو رب سے التجا کر رہا تھا، رب سے دعائی کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں وہ شیطان رب سے دعائی کر رہا تھا، مولا تو نے ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے، ہمیں پتہ ہے، تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن اللہ میں تیرے سامنے التجا کرتا ہوں، مجھے جہنم کے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے گا۔ حضرت ابو بکر نے سنا تو حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ کیا بگاڑا ہے ہم نے؟ کیا کسی کا نقصان کیا ہے ہم نے؟ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ توجہ میری جانب، کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں، ایک قوم آئے گی جو قرآن کے معنی بدلے گی، قرآن میں اپنی مرضی کی تعویلات کرے گی اور تم پر گالیاں بکے گی، لیکن ابو بکر سنو، وہ تم سے بغض رکھنے والے ہوں گے، تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک منٹ کے لیے کہیں صحابہ صحابہ صحابہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، صحابہ 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 صحابہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ فاضل نقطہ دان جناب قاضی ولی اللہ سعیدی صاحب، فاضل نقطہ دان جناب قاضی ولی اللہ سعیدی صاحب، علماء حق، علماء دیوبند۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر و عمر تم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، میں بھیرا والوں سنا رہا ہوں جملہ، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے لبوں کو لبوں سے سی رکھا ہے، ایک لب کو دوسرے لب سے سی رکھا ہے، لیکن مجبور ہوں، میری ڈیوٹی ہے سنانا۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر جو تم سے محبت کریں گے تم انہیں کیا دو گے؟ تم سے محبت کریں گے تم انہیں کیا دو گے؟ آج میں نماز پڑھوں، آپ نماز پڑھیں، ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے قبول ہوئی ہے، روزہ رکھیں نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے، حج کو جائیں 10 لاکھ 8 لاکھ روپیہ لگا کے نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے، صدقہ دو نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے۔ بیرا والو، بیرا والو، بیرا والو، اور جو اس زمرے میں آئے وہ اپنے نصیبے پہ خوش ہو، اور میں نے تو جب پڑھا، میں نے تو جب سنا، یقین جانو میں تو اس رات سو ہی نہیں سکا خوشی سے۔ ابو بکر جو تم سے محبت کریں گے تم انہیں کیا دو گے؟ جناب ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو مجھ سے محبت کرے گا نا آپ کی وجہ سے گا، بے لوث کرے گا۔ سنیے میں ابو بکر کہہ رہا ہوں، میں اپنی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اسے عطا کر دوں گا۔
گلی گلی نگر نگر ابو بکر ذرا گونج پیدا کرے گلی گلی نگر نگر ہاتھوں کو بلند کر کے گلی گلی نگر نگر ابو بکر سے محبت کرنے والا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے اوپر والے بھی گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر فاضل نقطہ دان جناب قاضی وطی اللہ سعیدی صاحب امان محمد ابو بکر امین محمد ابو بکر یمین محمد ابو بکر یسار محمد ابو بکر وزیر محمد ابو بکر سپردار مہر نبی نے محمد ابو بکر وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نہ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نعرہ تکبیر کون ابو بکر کون ابو بکر سنیے کون ہے جناب ابو بکر کس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ابو بکر پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں جبریل امین ساتھ ہیں پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں واپسی ہو رہی ہے میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون مانے گا کون جناب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا اور یہی ہوا پیارے آقا جیسے تشریف لائے یوں دو زانو ہو کر آ کر بیٹھ گئے پیارے آقا کے سامنے جناب ابو بکر پیارے آقا کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ جبریل آئے تھے حضرت ابو بکر نے نگاہیں چکائی ہوئی ہیں اور نگاہیں چکائے ہوئی عرض کیا صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ مجھے بیت اللہ میں لے کے گیا جبریل صدقت یا رسول اللہ مجھے لٹایا صدقت یا رسول اللہ میرا سینہ چاک کیا صدقت یا رسول اللہ میرا دل باہر نکالا صدقت یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا جو ہے آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا صدقت یا رسول اللہ جنت سے انوارات لایا تھا جبریل انہیں میرے سینے میں رکھا صدقت یا رسول اللہ یوں اپنا اوپر ہاتھ لگایا سینہ بند ہو گیا صدقت یا رسول اللہ براق پہ بٹھایا براق چلی صدقت یا رسول اللہ بیت المقدس پہنچے صدقت یا رسول اللہ میں نبیوں کا امام بنایا گیا صدقت یا رسول اللہ پھر براق چلی صدقت یا رسول اللہ پہلا آسمان صدقت یا رسول اللہ چوتھا صدقت یا رسول اللہ سدرہ صدقت یا رسول اللہ جبریل رک گئے صدقت یا رسول اللہ میں عرشوں پہ پہنچا صدقت یا رسول اللہ مجھے جنت دکھائی گئی صدقت یا رسول اللہ ابو بکر میں نے تیرا محل دیکھا صدقت یا رسول اللہ ابو بکر تیرے دشمن کا انجام دیکھا جب ساری بات ہو چکی ابو بکر کہتے ہیں اشہدو یا رسول اللہ اشہدو انکا نبی حقا اشہدو انک
انکا نبی حق کا. پیارے آقا نے جب سنا نا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں اشہدو انکا نبی حق کا، اب پیارے آقا کا جواب سنیے. ابو بکر کہتے ہیں یوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں اشہدو انکا نبی حق کا. پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انکا صدیق حق کا. ادخلوا فی السلم کافہ. ہائے 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 ہائے، یہ میرا نائب ہے، اس کو سجدہ کرو. اگر بات یاد ہو تو. سو گئے ہو؟ بہت سوئے ہو، اب اٹھ جاؤ. یہ میرا نائب ہے، اس کو سجدہ کرو. سارے مان گئے. پیارے آقا نے فرمایا یہ میرا نائب ہے، اس کے پیچھے سجدہ کرو. اس کے، یہ میرا نائب ہے، اس کو سجدہ کرو. ملائکہ کو کہا، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا. جس نے انکار کیا، میرے جملے لکھ لیجئے، جس نے انکار کیا اسے کہا ہی نہیں تھا. یہاں پیارے آقا نے کنہیں کہا کہ اس کے پیچھے سجدہ کرو. جب پیارے آقا کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. آقا خاموش. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. پیارے آقا خاموش. تیسری دفعہ پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو. کس کو کہو؟ کس کو کہو؟ اما عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا رقیق القلب ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں، کمزور دل والے ہیں کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. کسی اور کو حکم دے دیجئے. فرمایا نہیں، ابو بکر ہی پڑھائیں گے، ابو بکر ہی پڑھائیں گے. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر کچھ دیر سے پہنچے. صحابہ نے نماز کا وقت ہونے پر جناب حضرت عمر کو مصلی پر کھڑا کر دیا. اقامت ہو گئی، صفیں بن گئی. حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا. آواز جب حجرہ رسول میں پہنچی، پیارے آقا سمجھ گئے ابو بکر کی آواز نہیں ہے. پردہ ہٹا کے 3 بار فرمایا لا لا لا، نہیں، نماز توڑ دو. عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے. عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے. عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا. تاجدار صداقت، تاجدار صداقت زندہ باد. تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار خلافت. میں نے ابتدا میں جملہ عرض کیا کہ دورنگی چھوڑ دے. ایک جماعت کی رکنیت ہو تو دوسرے میں جا کے بیٹھے گا تو اعلان ہو جائے گا یہ ہمارا نہیں. ساڈے پنجابی چ کہندے نے کڑ کڑ کدے تے انڈے کدے. یہ بات اسلام کے دامن میں نہیں چلتی کہ تو اپنی مرضی کے بندے اٹھا لے، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، اسے بھی میں مان لوں، باقیوں کو چھوڑ دوں. ادخلوا فی السلم کافہ. تواڈی خاموشی نوں میں کتھے رکھاں، کیڑے کونے وچ جا کے تے گل. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جماعت پیغمبر حق ہے. جو پھیرے سے تعلق رکھتا ہو اس کے متعلق معلومات چاہیے تو پھیرے والوں سے پوچھ، لاہور والوں سے نہیں. لوریوں کو کیا پتا اس کا؟ لاہور کے کسی بندے کی معلومات چاہیے تو لاہور سے پوچھ، اسلام آباد والوں سے نہیں. کسی اخباری بندے کی بات چاہیے تو اخبار سے دیکھ. سیاسی بندے کے متعلق معلومات چاہیے تو سیاسیوں سے پوچھ. کوئی تاریخی شخصیات ہوں ان کے بارے میں بات چاہیے تو تاریخ کھول. صحابہ تاریخی نہیں، قرآنی شخصیات.
میں کیوں دیکھوں تاریخ میں؟ صحابہ تاریخی ہیں ہی نہیں. او بولو بولو بولو. اچھا میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں, زیادہ لمبی نہیں لے کے جاتا بات. نیند آ رہی ہوگی آپ کو. اچھا توجہ, یہ باتیں نہ ہوتی ہیں جب کہ مسئلہ کیا ہے, ادھر سے بھی جلسے ہیں, ادھر بھی جلوس ہیں, ادھر بھی جلسے ہو رہی ہیں, ریلیاں ہو رہی ہیں, ان کے بھی مطالبات ہیں, ان کے بھی مطالبات ہیں. یہ مولویوں کے جھگڑے ہوتے ہیں. اے رولا کی ہے تے وہ ہر محلے چ نا ایک سیاਣਾ ہوندا ہے, وہ کہندا میں دسدا ہے کی رولا ہے, تے اونوں کوئی منے یا نہ منے, وہ کہندا ہے میں سیاਣਾ. میری گل سمجھ آ رہی؟ میں دسدا ہے کی رولا ہے, کی مسئلہ ہے. آ جائے گا دکان تے تھڑے تے آ کے لت تے لت رکھ کے بیٹھ جائے گا, تو چاہ منگا میں دسدا. تے وہ چاہ منگانے والا بھی انہوں بھی پتا ہوندا ہے بھی مفت خور ہے, وہ بھی آواز دیندا ہے او مٹھو 1/2 لے آ. ہائے ہائے پتہ نہیں کی ذوق نکل. ہوں اپنا سیاح پو دسدا ہے بھی یہ کیا مسئلہ, تے وہ تو سیاح پو ذرا تکیو, وہ کہندا میں دسدا ہے کی مسئلہ ہے. اے ایک طبقہ یہو جہ جڑا ہر ویلے صحابہ دے نعرے لاندا رہندا ہے, ایک طبقہ یہو جہ جڑا ہر ویلے آل بیت دیاں گلاں کردا رہندا ہے. اے ہن انہیں اپنا سیاح پو دسیا. میری گل سمجھ آ رہی تو نہیں آ رہی؟ میں اس تجزیے سے متفق نہیں کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے ایک آل بیت والا, میں اس سے متفق نہیں. لیکن اگر ایک لمحے کے لیے میں یہ بات تسلیم کر لوں, ایک لمحے کے لیے, سبھی توجہ سے میری بات سنیے گا, ایک لمحے کے لیے اگر میں یہ تسلیم کر لوں کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے ایک طبقہ اہل بیت والا ہے, تو اپنی ایمانداری سے مجھے بتائیے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ کانوں کی لذت نہیں ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے, اور دنیا کو چھوڑنا ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی, اور رب کے حضور پیش ہونا ہے. یہ ایمانیات کی باتیں ہیں, میں بات مذاق میں نہیں کر رہا. توجہ سے سنیے گا, میں اپنی چند نعروں اور بابا کے لیے آپ کی قبر خراب کر کے اپنی آخرت تباہ نہیں کر سکتا. توجہ سے سنیے گا میرا جملے. میں اگر ایک لمحے کے لیے یہ تسلیم کر لوں کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے ایک طبقہ اہل بیت والا ہے, جج میں آپ کو بناتا ہوں, منصف میں آپ کو بناتا ہوں, انصاف سے فیصلہ آپ کیجئے گا. اگر ایک طرف سے صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے اہل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے؟ نہیں نہیں. جب بات نہیں میں ہے, جب فیصلہ نہیں میں آپ کا آیا ہے, تو بات واضح ہے, جو صحابہ والا ہے وہی آل بیت والا ہے, اور جو آل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. جو آل بیت, مجھے بات کرنے دے, جو صحابہ والا ہے وہی آل بیت والا ہے, جو آل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. جو صحابہ والا جو ہے وہی آل بیت والا ہے, اور جو آل بیت والا ہے, میں کہلوانے کی بات نہیں کر رہا, میں کہلوانے کی بات نہیں کر رہا. جو آل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. آل بیت کو ماننے والا صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا, صحابہ کو ماننے والا آل بیت کا گستاخ نہیں ہو سکتا. یہ جن کی اتنی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں, سنیے, یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ آل بیت والے. یہ محض فسادی لوگ ہیں, یہ محض اسلام کے بھی دشمن ہیں, پاکستان کے بھی دشمن ہیں, ملک کے دشمن ہیں, اس قوم کے دشمن ہیں, ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں, ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں, ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. ورنہ صحابہ کو ماننے والا آل بیت کی گستاخی نہیں کر سکتا, آل بیت کو ماننے والا صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتا. یہ اسلام دشمن عناصر جو ان شخصیات کا نام لے کر قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے کر بیرونی طاقتوں کے
منصوبے کامیاب بنا کر پاکستان کو اور پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یوں اہل حق نہیں ہونے دیں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کا پورا دامن اسلام میں آنا ہوگا، نبی کو ماننا ہوگا، صحابہ کو ماننا ہوگا، آل بیت کو ماننا ہوگا، اور اگر نہیں کرو گے تو رب کا اعلان ہے فخرج منہا فإنک رجیم۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔